السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی قدر، رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں میں ہم اللہ رب العزت کے بے پایاں فضل و کرم کے لطف اٹھا رہے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے لیے جہاں بہت ساری رحمتیں، برکتیں، عنایتیں لے کے آتا ہے، وہاں قبولیت بھی لے کے آتا ہے، قبولیت کے امکانات بھی لے کے آتا ہے، قبولیت کے مواقع بھی لے کے آتا ہے۔ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت جہاں بہت کچھ عطا فرماتے ہیں، وہاں دعائیں بھی سنتے ہیں، دعائیں قبول بھی فرماتے ہیں، چونکہ یہ بھی عطا ہے اللہ کی کہ بندوں کی پکار پر، بندوں کی دعا پر اور طلب پر اللہ ان کو عطا فرمائے۔ دعا ایک مقدس عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدعاء هو العبادہ، دعا تو عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ اللہ نے فرمایا، تمہارے رب نے فرمایا، ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو، میں تمہاری بات سنوں گا، میں تمہاری پکار سنوں گا، میں قبول کروں گا۔ یہ تو اللہ رب العزت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد دعا کے بارے میں ہے۔ دعا دراصل اللہ رب العزت سے مانگنے کا نام ہے، اور دعا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں اس حدیث کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی ایسا عمل نہیں کہ ہم نے دعا کی، اگر ہماری دعا قبول ہو گئی تو ہمیں مل گیا، اگر دعا قبول نہ ہوئی تو وہ ویسے ایک فضول چیز چلی گئی، نعوذ باللہ، ایسا نہیں، بلکہ ارشاد فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، دعا کرنا تو عبادت ہے۔ جیسے باقی عبادتیں ہیں، نماز پڑھنا عبادت ہے، ذکر کرنا عبادت ہے، تلاوت کرنا عبادت ہے، درود پاک پڑھنا عبادت ہے، یہ سب کچھ کرنا عبادت ہے، جہاں وہاں دعا کرنا عبادت ہے۔ وہ دعا قبول ہوگی، کب ہوگی، کب ملے گی، ہو سکتا ہے وہی مل جائے، ہو سکتا ہے اس کے متبادل کچھ مل جائے، ہو سکتا ہے بہت دیر بعد ملے، ہو سکتا ہے کچھ دعائیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو آخرت میں ملے گی، وہ دعا دنیا میں نہیں ملے، ایسے بھی ہوں گی دعائیں، لیکن دعا کرنے سے عبادت کا ثواب مل گیا، دعا کرنے کا ثواب مل گیا۔ اس لیے ہمیں یہ بات تو مد نظر رکھنی چاہیے کہ دعا ایک ایسا عمل ہے کہ جو خود عبادت ہے، اور اس سے ہمیں بہرحال ہر حالت میں خیر ہی خیر ہمیں ملتی ہے، ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد میں یہ واضح فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے، عبادت کا اصل ہے۔ جیسے کسی چیز کے اندر اس کا مغز ہی اصل اور مقصود ہوتا ہے، تو دعا عبادت کا مقصود ہے۔ ہم کوئی بھی عبادت کرتے ہیں، اس سے مراد یہی ہوتی ہے کہ ہم اللہ سے طلب کر رہے ہیں اس کا ثواب، ہم اللہ سے طلب کر رہے ہیں کوئی چیز، ہم اللہ سے پناہ مانگ رہے ہیں کسی چیز کی، کسی چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ رب العزت کی۔ تو دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور پھر رمضان المبارک کی دعائیں، جب اللہ رب العزت ہر رات کو یہ ارشاد فرماتے ہیں اور آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، نزول فرماتے ہیں، اور نزول جلال فرما کے بندوں سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا ہو، میں اس کو معاف کر دوں، کوئی ہے ایسا بندہ میرا کہ جو کسی مصیبت سے نجات چاہتا ہو کہ میں اسے نجات دوں، اور کوئی ہے ایسا میرا بندہ کہ جو اپنے رزق میں وسعت چاہتا ہو، میں اسے وسعت عطا کروں۔ تو رمضان المبارک میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود عطا فرمانے کے لیے بالکل تیار ہیں، خود فرما رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو کہ میں عطا کروں۔ تو
یہ دعا جو ہے رمضان المبارک میں ہمیں اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ضروری نہیں دعا بیٹھ کر ہم نفل پڑھ کر اور اس کے بعد ہی ہم دعا کریں، نماز پڑھ کے دعا کریں، مصلی پہ بیٹھ کے دعا کریں اور ہاتھ اٹھا کے دعا کریں تو تبھی دعا ہوگی۔ دعا چلتے پھرتے بھی ہو سکتی ہے، یہ عبادت ہے، یہ ذکر ہے، یہ چلتے پھرتے بھی ہو سکتی ہے۔ انسان جا رہا ہے اور اپنے کام میں جا رہا ہے اور اس وقت میں کہ یا اللہ مجھے خیر سے میرا یہ سفر، میرا یہ کام خیر سے مکمل فرما دیجئے، مجھے عافیت نصیب فرما دیجئے گا، یا اللہ مجھے اپنا فضل عطا فرمائیے گا۔ جب بندہ چلتے پھرتے یہ باتیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی قبول فرمائیں گے، یہ بھی دعا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کی بڑی عزت فرماتے ہیں، دعا کی بڑی قدر فرماتے ہیں۔ قرآن حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کے حضور دعا سے زیادہ قابل احترام چیز کوئی نہیں ہے۔ اللہ دعا کا بہت احترام فرماتے ہیں، اپنے سے مانگنے کا بہت احترام فرماتے ہیں۔ جو بندہ ان سے مانگتا ہے اور بڑے اعزاز کے ساتھ اس کی دعا اللہ سنتے ہیں اور پھر اس کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ اور دعا کرنا اور اللہ سے ہر وقت مانگنا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے، اور جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پہ غصہ ہوتے ہیں۔ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس پہ غضبناک ہوتے ہیں، یہ اس کے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ اور پھر جو مانگتا ہے اللہ سے اور جو زیادہ مانگتا ہے اللہ سے وہ اتنا زیادہ بہتر ہے اللہ کے حضور۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے من فتح لہو منکم باب الدعاء فتحت لہو ابواب الرحمہ، کہ تم میں سے جس آدمی کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا، اس کو مانگنا آ گیا، بس وہ ہر وقت مانگتا رہتا ہے اللہ سے، تو گویا اللہ نے اس کے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دیے۔ دیکھیے یہ اللہ ہی کی توفیق سے ہوتا ہے کہ انسان اللہ سے مانگتا ہے، تو اللہ کی توفیق بے معنی نہیں ہو سکتی۔ وہ دینا چاہتا ہے اس لیے ہم دعا کر رہے ہیں اس سے، وہ دینا چاہتا ہے اس لیے وہ ہم سے دعا کروا رہا ہے۔ اللہ کی ذات دینا چاہتی ہے ہمیں، تو دعا ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہمیں ہر وقت جس کا دامن پکڑے رہنا چاہیے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند بھی ہے۔ اور بہت ساری دعائیں جو ہیں وہ انسان ایسے کرتا ہے کہ جو انسان کو ضرورت ہوتی ہے اور کوئی چیز انسان کو چاہیے ہوتی ہے، یا کسی قسم کی تکلیف اور مصیبت انسان پہ آئی ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات مصیبت تکلیف نہیں آئی ہوتی تو انسان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ شاید جو مصیبت تکلیف نہیں آئی تو اس کے بارے میں دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی، لیکن ایسا نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان الدعاء ینفع مما نزل و مما لم ینزل، کہ دعا ہر صورت میں نفع مند ہے۔ جو مصیبت جو پریشانی کوئی آ چکی ہے اس کے وقت دعا کریں تو بھی نفع مند ہے، اور اگر مصیبت تکلیف نہیں آئی اور ابھی سے اگر اس کے لیے دعا شروع کر دیں کہ یا اللہ ایسی کوئی مصیبت مجھے پیش نہ آئے، میرے اوپر یہ تکلیف نہ آئے، یا اللہ مجھے ایسے پریشانیوں سے بچا کے رکھیے گا، مجھے اپنے حفاظت اور اپنی عافیت نصیب فرمائیے گا، تو ابھی کوئی مصیبت پیش نہیں آئی پہلے سے یہ دعائیں کرنا یہ بھی اللہ رب العزت کو بڑی پسند ہیں اور یہ بھی نفع مند ہے۔ اس لیے ہمیں دعا کے حوالے سے یہ چیزیں مد نظر رکھنی چاہیے اور دعا ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ دعاؤں کو ہمیں یہ سوچنا چاہیے جو دعائیں ہم کرتے ہیں، کھانے کی دعا ہے، پانی کی دعا ہے، الحمدللہ ہم پڑھتے ہیں، ہم سونے کی دعا پڑھتے ہیں، ہم جاگنے کی دعا پڑھتے ہیں، ہم دودھ پینے کی دعا پڑھتے ہیں، کپڑے بدلنے کی ہم دعا پڑھتے ہیں۔ یہ جو مسنون دعائیں ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، ان دعاؤں کے معنی اور ان کی گہرائی کو دیکھنا چاہیے، اور ان کے معنی اور ان کے مطلب کو جب ذہن میں ہم رکھیں گے تو پھر دعا کا صحیح مزہ اور لطف آئے گا۔ تو اس لیے ہمیں دعاؤں کے حوالے سے بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک میں بڑے محروم ہوں گے ہم کہ اگر ہم دعائیں اللہ سے نہ کریں اور خوب دعائیں نہ کریں۔ دعا
امید سے کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو نا امیدی کی دعا اور غفلت کی دعا پسند نہیں ہے۔ جو آدمی غفلت سے دعا کرتا ہے کہ دعا تو کر دی، سوچتا ہے چلو مل گئی تو ٹھیک ہے، نہ ملی تو ایسا نہیں۔ بس جیسے ایک انسان کسی سے کوئی چیز مانگتا ہے اور مانگ کر اسی لیے وہ مانگتا ہے کہ اس کو یقین ہے کہ مجھے مل جائے گی، تو اسی یقین کے ساتھ اللہ سے دعا کرے، بلکہ اس سے بھی زیادہ یقین کے ساتھ۔ اللہ کی ذات کے پاس تو ہے سب کچھ، وہ تو قادر ہے سب کچھ، وہ تو دینے والی ذات ہے۔ تو اس لیے انسان کو یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور ایک حدیث میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا، من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد فلیکثر الدعاء فی الرخاء، کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی تکلیف اور پریشانی کے وقت میں جلدی قبول فرما لیا کریں، تو ایسے آدمی کو آسانی اور سہولتوں کے وقت میں دعائیں جاری رکھنی چاہیے، زیادہ رکھنی چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کو آسانی اور سہولتوں کے وقت بھی بھولا نہیں ہے۔ تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، بلکہ ہمیں ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا چاہیے۔ دعائیں اللہ کو یاد رکھنے کا ایک بہانہ ہے، اللہ سے مانگنے کا ایک بہانہ ہے، اپنی بے بسی کا ایک اظہار ہے، اور اللہ کو عاجزی اور بے بسی بڑی پسند ہے، اور عاجزی پہ اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہمیں مصیبتوں، پریشانیوں اور آفات سے اپنی حفاظت اور عافیت میں رکھیں، اور ہمیں دعائیں کرنے کی اللہ زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔